السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات، ایوب سر پھر ایک بار اعداد سے کھیلنا سبق کے آخری حصے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ طلباء، آج ہم مفرد اجزائے ضربی میں تحلیل سیکھیں گے۔ اعداد کوئی بھی دیے گئے ہوں، اس کو کس طریقے سے ہم ان کے مفرد اجزائے ضربی تک پہنچتے ہیں، اس کی جانکاری آپ تک پہنچائیں گے۔ طلباء، یہ سبق آپ کے لیے اعادہ ہے، یاد دہانی ہے۔ پچھلے سال آپ نے اس سبق کو پڑھا ہے، پھر ایک بار آپ کی یادداشت کے لیے ہم یہاں پر چند ایک مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھائیں گے۔ یہاں پر 980 کے مفرد اجزائے ضربی لکھنے کے لیے کہا گیا ہے پہلی مثال میں، تو کیا طریقہ اپنائیں گے؟ طلباء یاد رکھیے، سب سے چھوٹا مفرد عدد ہے 2۔ آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ یہ عدد 2 سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اگر تقسیم ہو رہا ہے تو آپ سب سے پہلے 2 سے تقسیم کیجئے۔ 2 چوک 8، 9 میں 8 جانے پر 1 بچے گا، 1 اور 8 مل کر 18 ہوئے، 2 نم 18، صفر کا صفر۔ پھر ایک مرتبہ آپ 2 سے تقسیم کیجئے، 2 دونی 4، 2 چوک 8، 9 میں 8 جانے پر 1 بچے گا، 1 اور صفر مل کر 10 بن گئے، 2 5 10۔ طلباء آپ یہاں دیکھیے، یہ آخری عدد 5 ہے، 5 میں تو تقسیم ہوئے گا ہی، لیکن آپ 3 میں بھی تقسیم ہوتا ہے، یہ جانچ لیجئے۔ 3 8 24، 3 1 کے 3، 2 بچ جائے گا، 3 سے مکمل طور پر تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے آپ اگلے مفرد عدد کو جائیے 5۔ 5 چوک 20، 24 میں 20 جانے پر 4 بچے، 4 اور 5 مل کر کیا ہو گیا یہاں پر 45 ہوا، 5 نم 45۔ طلباء یہ 5 میں تو نہیں جائے گا، 7 میں جائے گا، 7 7 49، 7 1 7۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیے گئے عدد کو اس کے مفرد اجزاء میں تبدیل کیا۔ طلباء 2 2 5 7 7 یہ کیا ہے؟ دیے گئے 980 عدد کے اجزائے ضربی ہیں جو مفرد کے طور پر مفرد کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ طلباء آگے ایسے ہی ایک اور 2 مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، مجھے امید ہے آپ کر پائیں گے۔ ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں پہلے، 1570 ہے۔ 1570 کو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر یہ جو ہے 2 مفرد عدد ہے، اس میں جا سکتا ہے، 2 7 14، 1 بچا، 2 8 16، یہاں پر بھی 1 بچا، 1 اور صفر 10 ہو گئے، 2 5 10۔ اب یہ 3 میں جائے گا کیا؟ دیکھیے، 3 دونی 6، 1 بچتا ہے، 3 6 18، نہیں جائے گا، تو 5 میں آپ تقسیم کیجئے، 5 1 کے 5، 2 بچے، 2 اور 8 کیا ہو گئے 28، 5 5 25، 28 میں 25 جانے پر 3 بچ گئے، 35 ہو گیا، بازو والا عدد 5 7 35۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، یہ خود مفرد عدد ہے، اس لیے یہ مفرد عدد 157 ایک مرتبہ گیا، تو 1570 کے مفرد اجزاء کیا کیا ہو گئے؟ 2 5 اور 157۔ پھر ایک اور عدد یہاں پر دیا گیا ہے 15470۔ طلباء دیکھیے، 15470، 470، یہ بھی آپ 2 سے تقسیم شروع کیجئے، 2 7 14، 2 7 14، 2 3 6، 2 5 10۔ ابھی دیکھیے 3 میں تقسیم ہوگا یا نہیں؟ 3 2 6، 3 5 15، 3 7 21۔
تقسیم نہیں ہوگا، تو 5 سے آپ تقسیم کیجئے، 5 1 5، 2 باقی 2 اور 7 مل کر 27 ہو گئے، 2 5 5 25، 2 بچے 23 ہو گئے، 5 چوک 20، 3 بچے تو یہ 35 ہو گیا، 5 7 35۔ اب طلباء دیکھیے یہ 1547 ہے، کیا یہ عدد 5 میں مزید جائے گا؟ نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں پر آخری میں نہ 0 ہے نہ 5 ہے، تو 7 میں جائے گا۔ کیا دیکھیے 7 میں 7 دونی 14، ایک بچہ 7 دونی 14، 7 1 7۔ پھر ایک مرتبہ آپ کوشش کیجئے، 7 یا 21، ایک بچہ 11 ہو گئے، نہیں جائے گا۔ 13 میں جائے گا، کیا دیکھیے 13 1 13، یہاں پر بچ گیا 9، 9 اور 1 مل کر 91 ہو گئے، 13 7 91، تو یہاں پر 17 ایک مرتبہ جائے گا، تو یہاں پر آپ کو 15,470 کے مفرد اجزا کیا کیا ملے؟ 2 ضرب 5 ضرب 7 ضرب 13 ضرب 17۔ تو اس طریقے سے آپ اس ہوم ورک کو بھی کریں گے طلباء۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال دیا گیا ہے، دیکھیے مثال کے طور پر 4 ہندسوں کا سب سے بڑا عدد لکھیے، اس کے مفرد اجزائے ضربی بتائیے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 ہندسوں والا سب سے بڑا عدد لکھنا ہے۔ کیسے لکھیں گے؟ ہر مقام پر اگر 9 9 رکھیں گے تو یہی سب سے بڑا عدد ہوگا، 4 ہندسی سب سے بڑا عدد۔ اب اس کے اجزائے ضربی، مفرد اجزائے ضربی معلوم کیجئے۔ کیسے معلوم کریں گے؟ یہ 2 میں تو تقسیم نہیں ہوگا، 3 میں تقسیم ہو جائے گا، 3 تیا 9، 3 تیا 9، 3 تیا 9، 3 تیا 9، پھر ایک بار 3 1 کے 3، 3 1 کے 3، 3 1 کے 3، 3 1 کے 3۔ اب یہاں پر دیکھیے 1111 ہے، تو یہ 11 میں تقسیم ہوگا، 11 1 کے 11، 1 11 میں تقسیم نہیں ہوگا، 0 لگائیے، اس بازو والے کو لے کر 11 بنا لیجئے، 11 1 کے 11۔ اب یہ خود ایک ہے مفرد عدد ہے 101، تو آپ 101 سے تقسیم کیجئے، کیا ملے گا؟ 101 ایکا ملے گا۔ تو آپ کو یہ 4 ہندسی سب سے بڑا عدد جو آپ لکھے ہیں، اس کے اجزاء کیا کیا ملے؟ مفرد اجزاء 3 ضرب 3 ضرب 11 ضرب 101، یہ رہا اس کا جواب۔ طلباء یہاں پر ایک اور مثال آپ سے پوچھی گئی ہے اسی قسم کی، 5 ہندسوں کا سب سے چھوٹا عدد لکھیے اور اس کو اس کے مفرد اجزائے ضربی کی شکل میں لکھیے۔ طلباء سب سے چھوٹا عدد لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پورے 4 مقامات کو 0 سے رکھیں گے، 5واں مقام جو سب سے بڑا مقام ہے وہاں پر 1 لکھ دیں گے، تو یہ رہا 5 ہندسوں والا سب سے چھوٹا عدد۔ اب یہاں اس کی تقسیم کس سے ہوگی؟ دیکھیے سب سے پہلے سب سے چھوٹے مفرد عدد سے تقسیم کیجئے، 2 5 10، تو یہ باقی کے 3 0 یہاں پر آپ ایسے ہی رکھ دیجئے۔ پھر ایک مرتبہ 2 سے تقسیم کیجئے، 2 دونی 4، ایک بچتا ہے اور 1 اور 0 10 ہو گیا، 2 5 10، پھر باقی 2 0 ایسے ہی رکھ دیجئے۔ پھر ایک مرتبہ آپ تقسیم کیجئے، 2 1 2، 2 دونی 4، ایک بچتا ہے، 2 5 10، 0 کا 0۔ پھر ایک بار آپ تقسیم کیجئے، 2 6 12، 2 دونی 4، ایک بچتا ہے، 2 5 10۔ اب دیکھیے یہ 2 میں تقسیم نہیں ہوگا، 3 میں تقسیم ہوگا، کیا دیکھیے 3 2 6 نہیں ہوگا، تو اب یہاں 5 میں تقسیم ہوگا، 5 1 کے 5، ایک بچتا ہے، 12 ہوئے، 5 دونی 10، 2 بچے، 2 اور 5 25، پھر 5 5 25۔ پھر ایک بار تقسیم کیجئے، 5 2 10، 5 5 25، پھر ایک بار 5 سے تقسیم، 5 5 25، پھر ایک بار 5 سے تقسیم، 5 1 کے 5۔ اس کے مفرد اجزاء کیا کیا ہو گئے؟ یہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا 5 ہندسوں والا عدد 10,000 ہے، اس کے مفرد اجزاء 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2،
کتنی 4 مرتبہ. ایسے ہی 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5. تو یہ ہوا اس کا آنسر. طلبہ یہ آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا، آپ اس کو جیسے بتایا گیا ہے ایسا کر لیں. پھر یہاں پر دیکھیے عدد اعظم مشترک یعنی HCF ہائیسٹ کامن فیکٹر. یہ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیے ہوئے دو یا دو سے زیادہ اعداد کا عدد اعظم مشترک ان کے تمام مشترک اجزائے ضربی کا سب سے بڑا جزء ضربی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیے گئے اعداد، فرض کیجیے یہاں پر دیا گیا ہے 20 28 36. ان تینوں اعداد کو ہم کیا ہے ان کے اجزاء میں تبدیل کریں گے. اب 20 کو تبدیل کیجیے اجزاء میں. 2 دہے 10 2 5 2 دہے 20 2 5 10. پھر کیا ہے 5 1 5. اس کے اجزاء کیا ہو گئے؟ 20 کے 2 ضرب 2 ضرب 5. ایسے ہی 28 کے کیا ہوئے؟ دیکھیے 2 1 کے 2 2 چوک 8 یعنی 2 ضرب 14 28 ہو گئے. ایسے ہی 2 7 14 ہو گئے. 7 1 کے 7 ہو گئے. اجزاء کیا کیا ملے؟ 2 ضرب 2 ضرب 7 مل گئے. طلبہ یہاں پر دیکھیے ایک اور عدد ہے 36. اس کے بھی اجزاء دیکھیے 2 1 کے 2 2 8 16 مطلب 2 ضرب 18 16 ہو گیا. 2 9 18 ہو گیا. 3 3 9 3 1 کے 3. اجزاء کیا ملے؟ 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 مل گئے. اس میں مشترک اجزاء کون سے ہیں؟ ایک 2 والے مشترک ہیں، پھر اور ایک لائن 2 والوں کی مشترک اجزاء ہیں. ان تینوں اعداد میں جو مشترک اجزاء ہیں وہ یہ ہیں. اب ان کو ضرب دے کر رکھیے گا، کیا ملے گا؟ 2 دونی 4 2 دونی 4 2 دونی 4. چاروں کو ضرب دے دیجئے، کیا ہو گیا؟ 4 ضرب 5 4 ضرب 7 4 ضرب 3 ضرب 3. تو یہاں جو سب سے بڑا عدد مشترک جزء ضربی ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیے 4 ہے. تو یہاں پر ہر ایک عدد کا، یہاں پر دیے گئے عدد کا 20 کیا ہے؟ 4 5 20 ہے. 28 کیا ہے؟ 4 7 28. 36 کیا ہے؟ 4 9 36 ہے. تو یہاں پر یہ 4 کیا ہے؟ وہ ایسا جزء ضربی ہے جو مشترک ہے تینوں اعداد میں، اور وہی سب سے بڑا مشترک جزء ضربی ہے. تو آپ اس عدد کو کیا کہیں گے؟ عدد اعظم مشترک یا HCF. طلبہ اس کو آپ اور مزید ایک مثال کے ذریعے سمجھیں گے. دیکھیے طلبہ یہاں پر 48 اور 18 دیا گیا ہے. ان دونوں کا HCF معلوم کرنا ہے، یعنی عدد اعظم مشترک معلوم کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ 18 کے اجزائے ضربی لیں گے. کیا کیا ملے؟ 9 2 18 3 3 9 3 1 کے 3 مطلب 2 3 3 کیا ہے؟ اس کے مفرد اجزاء مل گئے. یہاں 48 ہے. 48 دیکھیے کیا ہے؟ 2 ضرب 2 4 2 چوک 8 2 1 کے 2 2 دونی 4 2 6 18 2 3 6 3 1 کے 3. اس کے بھی اجزاء آپ نے پا لیے. یہاں پر دیکھیں 18 کے 2 ضرب 3 ضرب 3 48 کے 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. یہاں سب سے بڑا مشترک جز کون سا ہے؟ 3 ہے. تو وہی اس کا HCF ہوا. طلبہ اسی طرح یہاں پر چند ایک مثالیں ہوم ورک آپ کو دی گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور کر پائیں گے. 18 اور 60 یہاں دو اعداد کے کیا HCF معلوم کرنا ہے. پھر یہاں 36 ضرب 36 اور 84 ہے. ایسے ہی یہاں 70 105 اور 175 تین اعداد دیے گئے ہیں. ایک اور حساب دیا گیا ہے 18 اور 21. یہ بس آپ کی پریکٹس کے لیے، آپ کی مشق کے لیے ہوم ورک دیا گیا ہے. طلبہ مجھے امید ہے آپ اس کو ضرور کریں گے اور میرے واٹس ایپ نمبر پر اپنے جوابات کو بھیجیں گے. طلبہ آگے کا سبق دیکھیے. ذو اضافہ خل مشترک یعنی لویسٹ کامن ملٹیپل. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دیے ہوئے دو یا دو سے زیادہ اعداد کا ذو اضافہ خل مشترک تمام مشترک اضعاف میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے. اب یہاں اضعاف دیکھیں گے آپ. تو مثال کے طور پر یہاں پر دو اعداد دیے گئے، سمجھو 4 اور 6. اس کے اضعاف کیا؟ 4 کے اضعاف آپ جانتے ہیں 4 8 12 16 وغیرہ.
6 के अदाफ देखिए क्या होते हैं, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 4 24 वगैरह। अब इसमें मुश्तरक सबसे छोटा ज़ोफ़ कौन सा है, वो 12 है, यही इसका एलसीएम है। हम आम तौर पर क्या करते हैं, इस किस्म से जो है यहाँ 6 और 4 रख लेते हैं और इसकी तक़सीम करते जाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ऐसे ही 3 ऐसे ही रख लेंगे, 2 1 के 2, अब 3 को करेंगे 3 1 के 3, 1 का 1, तो मतलब क्या है, एलसीएम या ज़ुअज़ाफ़ अक़ल क्या हो गया, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। वही जवाब आपको यहाँ भी हासिल हुआ और यहाँ भी हासिल हुआ। इस तरीक़े से यहाँ पर एक और मिसाल देखिए तलबा, 12 और 18 का एलसीएम। 12 और 18 में देखिए 2 से तक़सीम करते जाइए, 2 6 12, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 9 में नहीं जाएगा, इसलिए 9 को ऐसे ही रख लेंगे। अभी 3 में ये दोनों एदाद जा रहे हैं, 3 से तक़सीम कीजिए, 3 1 के 3, 3 तिया 9, फिर और एक बार तक़सीम कीजिए, ये 3 रह गया है, 1 का 1 ऐसे ही रखिए, 3 1 के 3, तो आपको एलसीएम क्या मिला, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये आपका रहा एलसीएम। तलबा यहाँ एक और हिसाब देखिए, मिसाल 24 है। एक ऐसा 3 हिंसी सबसे छोटा अदद बताइए जो 6, 8 और 12 से पूरा तक़सीम हो। अब 6, 8 और 12 से पूरा तक़सीम होना, और वो भी क्या, 3 हिंसी हो, तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम मालूम करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 6 12, अभी भी 2 में जाएगा, 3 को ऐसे ही रख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अभी भी 2 में जाएगा, 3 ऐसे ही रख लें, 2 1 के 2, 3 को फिर एक बार ऐसे ही रख लें, फिर 3 में जाएगा, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3। यहाँ आखिरी लाइन में जब तक 1 1 1 हासिल ना हो तब तक आप इसको करते ही जाएंगे। तो अब यहाँ एलसीएम क्या मिला आपको, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, मतलब क्या, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 अठे 24 हासिल हुआ। तो ये एलसीएम 2 हिंसी हुआ। आपको सबसे छोटा अदद चाहिए जो 3 हिंसी हो और इन 3 एदाद, ये तीनों एदाद उसमें तक़सीम पा सकें। तो मतलब क्या है, आपको 24 के अदाफ देखना है, 24 के अदाफ मतलब ज़रब देना है, 24 1 के 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 5 120। अब देखिए 120 ये क्या है, 3 हिंसी अदद है, 3 हिंसी अदद, और सबसे छोटा 3 हिंसी अदद जो इन तीनों, जिसमें ये तीनों जो है तक़सीम पा सकते हैं। इसीलिए ये 3 हिंसी अदद जो मतलूबा 3 हिंसी अदद है, मतलूबा 3 हिंसी अदद क्या है, 120। तो इस तरीक़े से आप इसका जवाब हासिल किए हैं तलबा। यहाँ भी मैंने किया है, आप इसको अच्छी तरह अपनी बयाज़ों में नोट करें। इस किस्म की मज़ीद प्रॉब्लम्स इस किस्म के आपको पिछले साल की इस सबक की एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तलबा अपने तौर पर ज़रूर हल कीजिए। अगर कुछ उसमें शुबहात हों तो मेरे फ़ोन पर कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन नंबर लगाकर, और या तो आप व्हाट्सएप में भेजिए अपना शक व शुबहा। इंशाअल्लाह उस शक को दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ को आज की क्लास ख़त्म होगी, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।